السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. میرا نام سید عابد محمود. ٹیمپلرز یعنی جو کہ بعد میں فری میسن کی شکل میں خفیہ تنظیم بنی، اور ایلومیناتی جو کہ اپنے دجال اعظم کے لیے پورے عالم میں دجالی ریاست کو بنانے کا خواب دیکھ رہے ہیں، اور اس کے اوپر وہ محنت بھی کر رہے ہیں، اور تقریباً پورے عالم میں تمام انسانیت کے اندر، ممالک کے اندر وہ اپنا اثر و رسوخ رکھتے ہیں. اس بات کے اوپر کہ ان کا ریاستی خاکہ کیا ہے، ہم ترتیب سے قسط وار گفتگو کر رہے ہیں. جن احباب نے پہلے کی اقساط نہیں دیکھی، پہ ان سے گزارش ہے کہ وہ اس سلسلے کو سمجھنے کے لیے اس سے پہلے کی اقساط کو ضرور ملاحظہ فرما لیں، تاکہ اس قسط میں جو گفتگو ہوگی وہ سمجھ میں آ سکے. تو عالمی دجالی ریاست کا خاکہ کیا ہوگا، اور کس طریقے سے یہ خفیہ دجالی تنظیم جو فری میسن ہے، یہ مشکل اور کٹھن راستوں کو دجال کے لیے کیسے ہموار کر رہی ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں برطانیہ کی مشہور انٹیلیجنس ایجنسی M6 کے سابقہ آفیسر ڈاکٹر جون کولمن، جو کہ 1935 میں برطانیہ میں پیدا ہوئے، وہ ایک طویل عرصے تک دنیا کی اس سب سے بڑی سیکرٹ سروس کا اعلیٰ عہدیدار رہا، اور خود کو تفویض کیے جانے والے خدمات کے ادائیگی کے دوران اس نے یہ محسوس کیا کہ اکثر عالمی معاملات کا پس منظر وہ نہیں جو نظر آتا ہے، یا ارض کے اکثر باشندے اس کو سمجھتے ہیں، اور خود مملکت برطانیہ جو کہ عالمی برادری کا ایک اہم رکن سمجھا جاتا ہے، اس کے بھی اہم معاملات کو ایک نادیدہ قوت کنٹرول کرتی ہے، جو عوامی یا عیسائی دنیا کے مفادات کے بجائے کچھ اور ذکر نہ کیے جانے والے مقاصد میں دلچسپی رکھتی ہے. اس نادیدہ قوت سے متعارف ہونے اور اس کا سراغ لگانے کی ان میں ایک خواہش پیدا ہوئی، اور اسے اتنا بے چین کر دیا کہ اس نے تمام معاملات کو ایک کھوجی کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیا، اور ہر معاملے کو تنقیدی جائزے میں کریدنا شروع کر دیا، اور تقریباً اپنی یہ عادت ہی بنا لی. تو انہیں کچھ آہستہ آہستہ یہ محسوس ہونا شروع ہوا کہ دنیا میں کچھ سازشی عناصر ایسے ہیں جو کسی قومی، علاقائی یا بین الاقوامی حدود کو خاطر میں نہیں لاتے، اور جو اتنے طاقتور ہیں جو کسی بھی ملک کی حدود کو اور ان کے قوانین کو خاتمے میں لائے بغیر اور ان کے قوانین سے بالاتر ہو کر سیاست کے علاوہ تجارت، صنعت، بینکاری، حتیٰ کہ منشیات کے کاروبار تک میں بڑا مضبوط کنٹرول رکھتے ہیں. اور یہ وہ لوگ اپنے بڑوں کے علاوہ کسی کے سامنے بھی جواب دہ نہیں ہیں، اور اس برادری کے جو دانا بزرگ ہیں یعنی بگ برادرز یا گریٹ ماسٹرز خود تو عالمی معاملات پر گرفت رکھتے ہیں، لیکن سوائے چند لوگوں کے ان کے وجود سے کوئی باخبر نہیں. یہ خفیہ نگران عالمی اداروں، گورنمنٹ ایجنسیوں اور بہت ساری تنظیموں اور تحریکوں کے ذریعے سے وہ اپنے معاملات کو پروان چڑھاتے ہیں، اور پوری دنیا پر اور خاص طور پر اسلامی ممالک پر ایک خاص قسم کے دستور کی حکمرانی چاہتے ہیں. تو اپنی طاقت اور قوت اور اپنے تعلقات کی بنیاد پر انہیں کسی قسم کی بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. دنیا کے تمام ممالک میں ہر شعبے میں ان کے ایجنٹس ہر شعبے کے اہم پوسٹ پر موجود ہوتے ہیں، یا پھر ان کو موجود کر لیا جاتا ہے، کسی کو بلیک میل کر کے، کسی کو اپنی چال بازی کی باتوں سے متاثر کر کے، یا کسی بھی طریقے سے. بہرحال اپنے کام کرانے کے لیے اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال میں لانا ان کے لیے آسان ہوتا ہے. تو ڈاکٹر کولمن اپنے فطری تجسس کی بنیاد پر تنظیموں کا وہ رخ جو عوامی طور پر عام لوگوں سے خفیہ ہے اور چھپا ہوا ہے، وہ دیکھنے میں کامیاب ہو گئے. تو اسی احساس ذمہ داری سے کہ عام لوگوں کو بھی اس بات کا علم ہو، اس احساس ذمہ داری نے ان سے کئی کتابیں تصنیف کروا دی جو پوری دنیا کی آنکھوں کو کھولنے کے لیے کافی ہیں. ان میں سے کچھ کتابوں کے نام ہم آپ کو بتاتے ہیں. کوئی بھی کتاب لے کر کے پڑھ لیں اور پڑھ کر کے سمجھنے کی کوشش کریں. اس میں ایک تو کتاب ان کی ہے دا کمیٹی آف 300، ایک کتاب ہے دا بیونڈ کانسپریسی، اور ایک کتاب ہے دا کلب آف روم. اسی طرح سے ایک بہت مشہور انہوں نے کتاب لکھی وٹ یو شوڈ نو اباؤٹ دا US کانسٹیٹیوشن اینڈ دا بل آف رائٹس. اسی کے ساتھ ایک اور کتاب ایلومینیشن ان امریکہ، یعنی ان کتابوں کے مشہور ہونے پر انہوں نے ہر راز پر سے پردہ اٹھایا. تو ایک کتاب لکھی ڈپلومیسی بائی ڈسپشن، اور ایک کتاب اور لکھی ون ورلڈ آرڈر. تو ایک کتاب اور مشہور ہوئی نیوکلیر پاور اناتھیما ٹو دا نیو ورلڈ آرڈر. اور اس کے علاوہ ایک اور جو بہت مشہور ہوئی کتاب ان کی
دا रोथschild डायनेस्टी। एक किताब है टेविस्टॉक इंस्टीट्यूशन ऑफ ह्यूमन रिलेशन, और जो आखिर में किताब लिखी उसका नाम है वी फाइट फॉर ऑयल। इन किताबों से उसने खसूसन मगरब दुनिया की आवाम के लिए, बिलखसूस अमेरिका और बरतानिया की आवाम के लिए ये बताने की कोशिश की कि एक खुफिया ग्रुप हमारी जिंदगी पर मुख्तलिफ अंदाज से हावी है और वो अपनी मर्जी से हमारे मामलात की डोर को हिला रहा है और चलाता है। अगरचे किसी को नजर न आने वाली इस कुव्वत का हमारी जिंदगी के हर शोबे में मुकम्मल काबू पाना तकरीबन नामुमकिन है और हमारी समझ से बाहर है, और हम में से अक्सरियत के लिए ऐसे किसी ग्रुप का वजूद में होना तकरीबन नामुमकिन लगता है, लेकिन ये हकीकत है जनाब। और अगर आपका भी यही ख्याल है तो आप भी उन्हीं अक्सरियत की तरह एक खास किस्म की कैफियत हाल में हैं। इसके अलावा अक्सर लोग ये कहते हैं कि हमारी मजबूत तहजीब को कोई हाईजैक नहीं कर सकता, लेकिन देखो भाई ऐसे तो हो रहा है, हमारी अपनी तहजीब के असूलों को पामाल करके हो रहा है। इसी डॉक्टर कोलेमन की एक और किताब कॉन्स्टिपेटर्स हायरार्की, ये किताब 1992 में शाया हुई थी। इस किताब में मुस्तकबिल की दुनिया का नक्शा खींचा गया है और इस किताब में लिखे हुए उन नक्शों के एतबार से बहुत सारी बातें सामने आ चुकी हैं, यानी पूरी हो चुकी हैं, और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की मुंतखब हुकूमतों की तरफ से मुख्तलिफ कानूनी तौर पर दुनिया के वासियों के ऊपर मुसल्लत किए जा चुके हैं और बहुत से अभी मुसल्लत किए जाने हैं, यानी ज़ेर तश्कील हैं। ये बात तो यकीनी है इस रियासत का आलमी सरबराह आज़म मलऊन अकबर दज्जाल आज़म ही होगा, और ये रियासत यहूद की कायम करदा आलमी दज्जाली रियासत होगी। तो भाई मैं आपको अपने इस दावे की वजाहत के लिए यहाँ चंद कुछ चीज़ें बयान करना चाहता हूँ कि उनकी वजाहत से इंशाअल्लाह ये बात मुकम्मल आपकी समझ में आ जाएगी और इंसाफ पसंद दुनिया के सामने वो हकीकत खुल जाएगी, यानी कि उस हकीकत तक जिस तक मगरबी मुफक्किरीन वही इलाहिया से नाआशनी और वही की असली तत्बीक से नावाकिफियत की वजह से अपनी फहम और फरासत वहाँ तक नहीं पहुँचा सकते, उनकी समझ में नहीं आएगी। इसमें एक तो है कौम यहूद और उसकी खुफिया बरादरी का असल हदफ, और दूसरा है इस हदफ को हासिल करने के लिए मौजूदा उनकी हिकमत अमली, और तीसरा है इस हिकमत अमली के नतीजे में हासिल होने वाली दज्जाली रियासत का खाका। तो मेरे भाइयों, इस दर्द सरी और मगज ख्वारी का एक ही मकसद है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के बंदों को अल्लाह सुब्हानहू तआला की गुलामी की तरफ मुतवज्जे कराना और शैतान के इन चेलों की गुलामी से आज़ादी हासिल कराने की हिम्मत बेदार करना कि शैतान के इन नुमाइंदों का दुनिया भर में फैला हुआ नेटवर्क बहुत तेजी से काम कर रहा है और तकरीबन अपने काम को सरंजाम दे चुका है, और बेतहाशा वसाइल और असबाब को इस्तेमाल करके सिर्फ आलम इस्लाम को नहीं बनी नौ इंसानियत को गुमराह करके शैतानी कामों में मुब्तला करके शैतानी हुकूमत का गुलाम बनाना चाहता है। इन हालात में रहमान के शहदाइयों के लिए ये मुनासिब नहीं कि वो अपने हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि तमाम इंसानियत को इन गुनाहों और गुमराहियों से बचने से तौफीक अता फरमाए जिनका मंसूबा ये शैतानी और तागूती कुव्वतें अपनी हिकमत अमली से और अपनी ताकतों से बना रही हैं और पूरी दुनिया को इसमें मुलविस करने के लिए आलमगीर एक मुहिम चला रही है। तो आलमी इस खुफिया बरादरी का असल हदफ क्या है, यानी हतमी हदफ जो बरादरी हासिल करना चाहती है वो कुर्रा अर्ज पर मुकम्मल बिला शिरकत गैरे कुल्ली गलबा हासिल करना चाहती है, चाहे वो मुआशी हो, तालीमी हो, जहनी हो, मजहबी हो या फिर कुदरती हो या लोगों के ज़ाती वसाइल हो। इनके अपने इस हदफ को हासिल करने के लिए ये लोग सदियों से खुफिया अंदाज में काम कर रहे हैं। तो मालूम है कि ये लोग अपने हदफ से कितना दूर हैं। तो प्यारो, बदकिस्मती से ये अपने हदफ से ज़्यादा दूर नहीं, बहुत कुछ ये हासिल कर चुके हैं। हर दिन, हर हफ्ता, हर घंटा, हर मिनट, हर लम्हा जो कि हम मुसलमान लोग ज़ाया कर रहे हैं अपने मुसलमानों के इज्तिमाई मकासद से हटकर अपने मामूली से ज़ाती मकासद की खातिर अपने आप को मशगूल और मसरूफ रखा हुआ है और दरगुजर की बजाय बाहमी इख्तलाफात को हवा दे रहे हैं और आपस में टूट फूट का शिकार हैं। तो ये खुफिया लोग उल्टी गिनती में तेजी से अपनी आलमी दज्जाली रियासत की तरफ बढ़ रहे हैं और करीब तरीन पहुंच चुके हैं। तो मेरे भाइयों दोस्तों, अगर अब भी हम एक दूसरे को नहीं समझाएंगे और ऐसे नहीं
کہ یہ کوئی نئی بات ہے ہماری سمجھ میں نہ آ رہی ہو۔ الحمدللہ جو ہمارے تھوڑے سے شعور رکھنے والے احباب ہیں وہ اس بات کو بڑی اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں کہ ہماری اور ہمارے بزرگوں کے درمیان سوچ اور روایات کے اعتبار سے کیا تبدیلیاں آ چکی ہیں اور ہمارے آنے والی نسلوں میں کیا کیا بات اجاگر ہو رہی ہیں اور وہ ہم سے کس طریقے سے مختلف ہیں، یہ سب سمجھتے ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہو رہا ہے اور کس طریقے سے ہم اپنی آنے والی نسلوں کو اپنے جیسا ہی رکھیں، اپنی جیسی سوچ، اپنے جیسے عقائد، آخرت کی سوچ، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، یہ سوچ قیامت تک آنے والے ہر آدمی تک رہے۔ اس کے لیے مجھے اور آپ کو ایک دوسرے کو بیدار کرنا ہے، محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، قربانیاں دینی ہے، اللہ کے راستے میں نکل کر یا کسی بھی انداز سے اپنی بات ایک دوسرے تک پہنچانی ہے۔ اس کی میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ بھائی ہمیں آسانی کے ساتھ، سہولت اور عافیت کے ساتھ اس کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو دیکھتے رہیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ آپ سے پوری امید ہے انشاءاللہ آپ اس کو اتنا پروموٹ کریں گے اور اتنا آگے تک لوگوں کو پہنچائیں گے کہ سارے مسلمان ایک ہو کر ایک سوچ پر آ جائیں گے۔ جن احباب نے سبسکرائب نہیں کیا وہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دی گیٹ آف گائیڈنس چینل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور بیل آئیکن میں آل آپشن کو دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو بر وقت آپ کو ملتی رہے۔